السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. طاہر ملک صاحب میرے ساتھ ایز یوزول لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. وزیر داخلہ آپ کے ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان آپ نے دیکھا. یہ کل رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ویری آڈ ان کو اچانک یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، جس کے اندر انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک معاملہ تو وہ ہے کہ جو عمران خان کسی دور میں الزام لگایا کرتے تھے کہ اس طرح کا کچھ کیا جا سکتا ہے، ایک فالس فلیگ آپریشن اس کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ بندے لے کر آئیں، پولیس آئے یہاں پر اور پھر کسی کو قتل کر دیا جائے اور اپنی پولیس والے مروا دی جائے. عمران خان الزام لگاتے تھے. اینی ویز رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی زبردست ایک بات، پہلی بات جو انہوں نے کی ہے نا کہ کسی نون کارکن لیڈر کے گھر پر پولیس ریڈ ہو، وہاں پہ کوئی اچھا بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پولیس والے ہوں گے یہ بھی عمران خان ہی سٹیج کروائیں گے یہ سب کچھ، اور وہاں پہ کسی کا قتل ہو جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈرامہ کیا جائے کہ کیسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جیسے ابھی تک بالکل کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. سیکنڈ، ریپ والا معاملہ انہوں نے کہا کسی خاتون کا ریپ، استغفر اللہ، مطلب سوچ کے انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اور کال ٹریس کی ہے، باقی تو ساری آڈیو لیکس سے دھڑا دھڑ دے جاتے ہیں کہ مبینہ آڈیو لیکس کے اس کے ساتھ فلانے کی ساس کی، فلانے وکیل کی بیوی کے ساتھ آڈیو، وہ سب کچھ نکل آتا ہے. اتنی امپورٹنٹ، اتنی تشویشناک کال ٹریس کی ہے، بتائی نہیں انہوں نے کہ کون دو بندے تھے جن کے درمیان یہ کال انٹرسیپٹ کی گئی، وہ لوگ گرفتار کب ہوں گے، ان کے نام بتا دیں کم از کم، یا یہی بتا دیتے کہ ہم نے ٹریس کر لیا ہے، کال تو ٹریس کر لی، بندے بھی ٹریس کر لیے، ان تک بھی ہم پہنچ جائیں گے. ایسا کچھ سامنے نہیں آیا. تو اوورآل ایک جو ماحول بنا ہوا ہے طاہر ملک صاحب، جو معاملات ٹی وی کے اوپر ہم نے دیکھے کے ساتھ جو سلوک تھا پولیس کا، جو پولیس نے روا رکھا، اللہ معاف کرے دل دہل جاتا ہے سوچ کے کہ، اور یہ ٹرو یہ رپورٹ ہوا ہے، ہم نے بھی رپورٹ کیا اور اوورآل اس کو کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو کر کے دکھائے. وہ یہ کہ بہت ساری خواتین کو ان تھانوں کے اندر رکھا گیا جہاں پر خاتون پولیس اہلکار تک موجود نہیں تھی. ٹی وی کیمراز کے سامنے جو پولیس کا رویہ رہا سب کے سامنے. خدا نخواستہ پیچھے پتہ نہیں کیا معاملات چلتے رہے ہیں، اس پہ انسینویشن کرنی نہیں چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو اچانک رات کو خیال آیا اور اس کے بعد نہ کوئی ثبوت ہے اس کا، نہ کچھ ہے. کیا سمجھا جائے اس سے؟ دیکھو اکبر، دیکھو اگر چلے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ان کو ویول کی ضرورت ہے، کہیں چلے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جو دوسرا الزام لگایا کہ ایک ریپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے. چلے ہم پہلے پہ آ جاتے ہیں کہ ایک جیلی پولیس جائے گی، وہ کسی کے گھر جائے گی، کسی سے زیادتی کر جائے گی تو دنیا کو وہ ویول مل جائے گا، اور جناب پھر یہ ہوگا کہ چاروں نگران جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اپنا شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں گے، سعد رفیق صاحب وہ اوبر کرا کے گھر آ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. تو بھائی مجھے یہ بتائیں، اس جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں پوری دنیا میں کوئی ورڈ آپ ٹاپ کا میڈیا لے لیں جس میں وہ خاتون جو جس نے دوپٹہ پھینکا ہے وہ دنیا نے ویول نہیں دیکھا. میرا حال ہے دنیا نے شاید ایسا ویول دیکھا نہیں کہ خاتون ہے جو اپنا جس کی ٹانگیں نہیں ہے، پتہ نہیں شاری وہ بیچاری کو کوئی پولیو کا مرض، ڈسیبل ہے، وہ ویول اگر اس سے مطلب مجھے شرم آ رہی ہے اس کی بات کرتے، اس سے بڑا کیا ویول لانا یار تم نے، اتنی سی بیچاری سی ایک اللہ کی مخلوق. لیکن ابھی ہوئی نہیں ہے سر، ابھی تک انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ ڈرامہ بھی کرنا ہے بقول رانا ثناء. جناب یو آر ایڈنگ مائی پوائنٹ. میرا پوائنٹ ہے مجھے پہلے یہ آپ بتا دو کہ 9 مئی سے یہ کوئی مطلب یہاں پہ کوئی انڈیا کی فلم ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی سٹیج کامیڈی ڈرامہ چل رہا ہے سوائے پنجاب پولیس کے جبر کے اور اس حکومت کے جبر کے. مجھے آپ بتا دو اس 20 دن میں کیا ہوا اس ملک پہ سوائے جبر کے. اس پہ ایک اسلام آباد پولیس کی بھی ٹویٹ آئی ہے، آپ دیکھیں کہ رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد ذرا یہ سنیں، بڑی سننے والی ہے. ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ ضروری ہے یار، ریاستوں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. رات کو 12-1 بجے وزیر اپنا داخلہ آنکھیں اس کی بند ہوں، چہرے پہ نیند کی تہ لگی ہوں، میں اللہ کی قسم سارا پاکستان ڈر گیا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کوئی دوسرے ملک سے حملہ ہو گیا. 100 چیزیں ہیں ملک کا، اور اندر سے نکلا گیا کہ جناب وہ ویڈیو بھی پاس نہیں. کمال ہے یار. اس سے پہلے دوسری کامیڈی 2 دن پہلے وزیر صحت آتا ہے، کہتا ہے عمران خان نشہ کرتا ہے، نہ رپورٹ ہے نہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، سارا گیس ورک کر رہا ہے، کبھی رپورٹ آنی ہے یار. سمجھ سے 16 دن کے بعد اور ریاست کا خرچہ لاسٹ میرا فکر آج کا 18,000 ارب روپے سے یہ ریاست چلتی ہے. یہ جو بندے ہیں ہمارے حکمران، ان کے پاس 18,000 ارب روپے کا ایک مشینری ہے، تو نہ یہ کوئی ثبوت دیتے ہیں نہ کوئی کیسٹ سناتے ہیں جس میں جو مرضی الزام لگا ہے پھاڑ لو بس. نہیں ثبوت وہ نکالتے ہیں نا، آڈیو لیک کہاں ہے، کدھر ہے یہ کدھر ہے کمیشن بنایا ہوا. ہاں یہ کدھر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. یقینی طور پہ اتنی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ٹریس کر لیا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنانے میں شاید زیادہ دیر لگ گئی ہو بعض کو. اچھا ملک صاحب ایک سوال میرا ایک اور بھی ہے، میں اسلام آباد پولیس پہ بھی آتا ہوں، وہ جتنا زبردست ایک کرونی کا کردار ادا کر رہے ہیں نا ساتھ حکومت کے ساتھ، وہ ایک اپنی جگہ پہ
خراج تحسین کے، خاص خراج تحسین کے مستحق ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے پارٹی کے لیڈرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے اپنے لیڈرز کو. باقی جو جیلوں میں تھے ان کی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس سے جو وفاداریاں ان سب کی تبدیل ہو گئی ہیں، بہت ساروں کی، اور آگے ہو رہی ہیں. آج پھر بہت 2-3 اور نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. اس ایریا کے اندر میں خود وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ وائی فائی تک نہیں چلتا، بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، وائی فائی کہہ رہا ہوں. کمیونیکیشن کے اندر ایک وہ رکھنا پراپر ایک وہ ڈالا ہوا ہے، کوئی بندہ ادھر اب زمان پارک کو جا نہیں سکتا، وہ روڈ بہت عرصے سے بند ہے، ہر طرف سے اس کو ایک کہہ لیں کہ گھیرے میں لیا ہوا سب جگہ کو. اس کے باوجود عمران خان نے اکیلے بیٹھ کے یا چلیں پارٹی کے جو بھی لوگ رہ گئے ہوں گے انہوں نے ایسا پلان بنا لیا ہے، وردیاں بھی سوالی ہیں، ایسا پلان بنا لیا ہے، وردیاں بھی سوالی ہیں، بندوقیں بھی لے لی ہیں، گاڑی بھی بنا لی ہے، اس پہ پنجاب پولیس بھی لکھ رہی ہے. یار مطلب کمال، آپ مطلب کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ نہیں مذاق نہیں کر سر، دیکھیں آپ کی بات درست ہے، مذاق تو یہ لگ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک تشویش بھی ہو رہی ہے. کیا وہ یہ ہو رہی ہے، میں کل کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ جرنلسٹ ہیں سینئر، لیکن ٹلٹ کہہ لیں آپ PMLN کی طرف ہے. یہ جس وقت سب معاملہ آیا نا، خدا کی قسم مطلب وہ تمام لوگ کے جو عمران صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے ایز سچ، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہنے پتہ نہیں لگتا کچھ ہو گیا، کوئی کام جڑا نا لوگوں کا ذہن وہاں پہ جاتا ہے سب سے پہلے کہ یار لگتا ہے کوئی کام خراب ہو گیا. دیکھیں نا جب آپ کچھ اب کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار، اکبر اجلت میں رات کو 1 بجے دیکھیں اب یہ کوئی ہم ثبوت کے بغیر کہیں گے تو پھر اسی طرح کا فیملی ممبر نہیں ہے ہم. دیکھیں اس میں آپ ایک چھوٹی سی اطلاع دینا چاہ رہے ہیں، وزیر داخلہ جو آپ کا ہے، آپ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، اس کا وزیر داخلہ کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ کو ہے نا، تو وہ آپ کو بتا کیا رہا ہے کہ ایک سیاستدان ہے، وہ سیاستدان سوچ رہا ہے کہ جیلی وردیاں پہن کے جیلی گاڑی میں کہیں سے چھاپا مارے اور کوئی کیس بنا دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات اہم نہیں، مگر یار یہ کیا اتنی اہم ہے کہ پوری سوئی قوم کو جگایا جائے کہ میں بتانے ہوں. میں آپ کو جو پوائنٹ اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ امریکہ، فرانس، برطانیہ، رشیا، ساری پولیس جو ہے نا ان کو بڑے چھترول ہوا ہے. انہوں نے کہا یار یہ پنجاب پولیس کی جو ایفیشنسی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا 50 بندے پریس کانفرنس کریں تو یہ 1500 پریس کانفرنس کر دی ہے، اور اتنی خوبصورت پریس کانفرنس اس میں لکھا ہوا ہے 3 منٹ کے بعد رونا ہے. ابھی شکر ہے گانا نہیں ڈالا بیچ میں، وہ برار نے تو گانا بھی اس نے گانا بھی گا دیا. مجھے اتنی مطلب ایفیشنٹ پولیس، دنیا ساری پریشان ہے کہ یا اللہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پورا سا پنجاب پولیس کا مل جائے، اتنی زبردست پولیس. اچھا تم ابھی چلے جاؤ کہ میری موٹر سائیکل کو ابھی تو آپ دیکھیں، ابھی تو آپ نے صرف پنجاب پولیس دیکھی، اب آپ اسلام آباد پولیس کا دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق اچھا محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کر دیا گیا، ہر عہدے کے افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے. اچھا. اس کے بعد یہ سر نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے مذموم ہتھ کنڈے غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے ماضی میں کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کرتے رہے ہوں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے معاملات کو شفاف رکھیں، تمام دفاتر، تھانہ جات اور حوالات میں کیمرے ٹھیک رکھیں. اب اس کو ذرا آپ کریکٹ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب والی بات کے ساتھ؟ وہ تو بعد میں ایک چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری پولیس کی جو ان سے فراڈ بھی ہو سکتا ہے، ان سے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کی حفاظت، تو لہٰذا میں 3 اور پولیس بنانی چاہیے. ایک ان کی حفاظت کرے، ایک ان کی ذہنی حفاظت کرے، کوئی تاڑی نہ فراڈ نہ کر جائے. یعنی کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ اتنے پولے ہیں. میں ملک صاحب دیکھیں، میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا نا، امپورٹنٹ چیز وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ان تھانوں کے اندر خواتین کو رکھا گیا. دس واز رپورٹڈ اینڈ اٹ واز سین ایوری ویئر. ایسے ایویڈنس ہے کہ کسی تھانے میں جو جہاں پر خاتون پولیس نہیں تھی اور خواتین گئی ہیں. بالکل ہے. مجھے ایک اور چیز بات بتائیں نا، ایک اور چیز یہ بتائیں کہ خاتون پولیس آفیسرز یا اہلکار موقعوں پر موجود ہو سکتی تھی نا جہاں سے خواتین کو گرفتار کرنا تھا. یہ تو میرا رول ہے. کون کر رہا تھا وہاں پہ گرفتار؟ مردوں نے کیا. ہاں اس کی پیر انہوں نے لی، تو اس کے بعد تھانوں کے اندر بھی یہ معاملہ رہا ہے. اچھا اس بار جو ہے نا بڑی جو سنجیدہ بات کریں نا، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم کامیڈی شو نہیں کر رہے، کبھی کبھی ہم سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاتے ہیں. مجھے یہ مطلب اس معاشرے میں نا جس میں آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، ہم نے اختلاف ہمیشہ رہا ہے، سیاسی جھگڑے بھی رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے ناروے اسٹوڈنٹ تھے، ہماری اس طرح کنفرنٹیشن چلی ہے. ہمارے ہاں سیاست اپوزیشن میں بڑی مارا ماری ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے. پنجاب پولیس کی کوئی پرانی ہسٹری ایسی نہیں، مگر آنیسٹ ٹو گاڈ یار خواتین ہمیشہ نا گیم سے باہر رہی ہیں. ایک ہمارے ہاں یہ شاید دنیا کا واحد کلچر ہوگا جہاں پہ ایک لفظ ہے ماں بہن. وہ میرے منہ سے بھی نکلتا ہے، تمہارے منہ سے بھی نکلتا ہے. اور ہمارے یہاں ایک تاریخ ہے، پنجابی تاریخ ہے خاص طور پہ، کہ تیاں سانجی ہوتی ہیں. تو ہمارا ایک کلچر رہا ہے کہ آپ کی جو لڑائی ہے نا، مرد کی لڑائی میں خاتون اس کا حصہ نہیں بنے گی. میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کا پاکستان ہے نا، اس میں جو سب سے پینفل چیز جو
لوگ جو قومیں آگے جاتی ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے جو ایک کنسنسس ہمارے یہاں رہا ہے 75 سال کہ ٹھیک ہے ابھی مرد لڑ رہا ہے. مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی اتنی لڑائی تھی نون کے ساتھ, نون کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, ساری سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, ہر جگہ ہماری پولیٹیکل لڑائی نہیں. مگر میں تمہیں بالکل پازیٹیو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں وومن جو تھی نا, اس کی جو رسپیکٹ پہ ہمیشہ کنسنسس رہا ہے. یا سوائے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی کچھ تصاویر میں دیکھنے میں مگر اس سطح پہ نہیں, بائی گاڈ اس سطح پہ نہیں, اس طرح نہیں. وہ ویول میری تو آنکھوں سے نہیں نکلا. ایک بچی بیچاری جو اپاہج ہے, وہ کبھی ویول دیکھا تو میں اپنی ایج میں مجھے بتا دو, پورے ورڈ آج تو گوگل ہے نا, گوگل میں ڈال عثمان ڈار کے گھر کیا ہوا سب کے سامنے ہو ویڈیو, وہ دیکھو. مطلب اتنا تو کم از کم دیکھا کہ پولیس والے وہاں پہ کر کے آئے پوری خاتون کے ساتھ. میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتا ہوں, میں حکومت سے اپیل کر سکتا ہوں, شہباز شریف سے, وزیر اعظم سے, کہ یار خدا کے لیے اس کو روکیں, جو کر رہا ہے اس کو تلاش کریں, اور اس کو یہ پاکستان کی ذہنی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے, لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. ملک جو ہوتا ہے نا, ریاست آپ کا گھر ہوتا ہے, اگر آپ اپنے گھر میں اس طرح فیلنگ آپ میں آ جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے لوگوں کی کیا ان کے اندر قتل عام ہو جائے. بی بی سی نے سر ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آرٹیکل کیا اسی چیز کے حوالے سے کہ جن خواتین کو, کارکنان کو تحریک انصاف کی اریسٹ کیا گیا اور جو حوالات میں رکھا گیا, اور جس طرح سے وہ خواتین کا اکاؤنٹ ہے, اس میں انہوں نے فرضی نام کے ساتھ بتایا کہ فلاں خاتون فلاں خاتون فلاں خاتون, کہ کیا ان کے ساتھ جو وربل ٹریٹمنٹ تھا پولیس کا, کہ مطلب ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں خود جو چل رہی ہوں مجھے پکڑ کیوں رہے ہو, اچھا بڑی ہاتھ کیوں لگا رہے ہو, اور مطلب تھوڑی سی پڑھی لکھی بات آپ صرف ان کے اکاؤنٹس پڑھ لینا, ایک دفعہ کلیجہ نیچے آ. دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم امریکہ بن جائیں یا افریقہ بن جائیں, میں تھوڑا سا ہمیں بتا رہا ہوں. نیو یارک میں ایک لا بنا ہے کہ آپ کوئی کسی پبلک جگہ پہ یا کسی انسان کو آپ موٹا نہیں کہہ سکتے. وہ کہاں چلے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دل آزاری ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو, ویسے تو اللہ بھی نے بنایا, میری ہائٹ زیادہ, اگر تم مجھے لمبا کہہ دو تو کہہ سکتے ہو, مگر انہوں نے لا بنا دیا ہے کہ یار اگر آپ کسی موٹے کو موٹا کہہ کے اس پوائنٹ سے کریں گے کہ اس کو طنز کر رہے ہیں یا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, تو انسان سیکھ رہا ہے. انسان یہ سیکھ رہا ہے کہ یار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح بنایا اس کو ایکسیپٹ کرو. اگر مجھے موٹا بنا دیا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے مجھے موٹا کہنے کا, اگر مجھے پتلا بنا دیا ہے تمہیں حق نہیں ہے. ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی خوبصورت جو بیٹیاں ہماری جو بچی ہیں, جو ہمارے انسان ہیں, ہم ان کی تذلیل کر رہے ہیں, اور ہم ان کو, میں وربل ابیوز کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی سائیکالوجسٹ سے پوچھ لو, بعض وربل جو سائیکولوجیکل پینز ہے نا, جو انسلٹ ہے, وہ جسمانی سے زیادہ خطرناک ہے. ایبسلیوٹلی, وہ زیادہ ٹارچر ہوتا ہے. وہ اس میں وہ ایک خاتون کو کہتا ہے, میں ویسے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اٹس ویری ہارٹ بریکنگ. وہی میں عرض کر رہا تھا, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پولیس والا کہتا ہے کہ تم کون سا شریف لڑکی ہو, اگر شریف ہوتی تو گھر سے نہ نکلتی. تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے گئی خاتون کو پولیس اہلکار کے یہ فقرے ہیں. اس کے علاوہ جو ویژولز ہیں وہ ہم نے دیکھے, خیر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. مطلب یہی ہے نا, اگر ایسا معاملہ جس کی طرف رانا ثناء اللہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اگر واقعی نہیں ہوا تو خدا رحم کرے نہ ہو, اگر ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ بحثیت قوم رہے. جو آپ نے بڑی تکلیف ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, آپ اپنے حقوق کی بات نہ کریں, اپنے ووٹ کی بات نہ کریں, اپنے مسائل کی بات نہ کریں, اپنے فیوچر کی بات نہ کریں, اپنی جابز کی بات نہ کریں, لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ آپ اگر بات کریں اس مدعے پہ بات نہ کریں. دیکھیں ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. میں اکبر ایک اور بات کروں, میں شرافت کی نئی ڈیفینیشن دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ تم یہ شریف, یعنی کہ ہر وہ بندہ شریف ہے جو ذلیل ہوتا رہے, جو نظام سے مار کھاتا رہے, وہ شریف ہے. اور ہر وہ بندہ بدماش ہے جو کہ یار میرا ووٹ کا حق دو, مجھے میرے بچے کو اسکول لے جاؤ, میری بہن کو ہاسپٹل لے جاؤ. اس پہ کیا بات, شرافت کی یہ نہیں. اچھا پولیس والا, تو یہ پولیس والا اس خاتون کو کہہ رہا ہے نا, جو خاتون بیان کر رہی ہے, وہ رپورٹ ہوا بی بی سی کے اندر. اچھا پی ڈی ایم جو اس وقت یہ تمام جو 12-13 جماعتوں کے ایک گروہ کے جو ہیڈ ہے, سرگنا نکلنے لگا تھا میرے منہ سے, جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. تو لگتا ہیلا شو کرنا سی آج. نہیں, میں مولانا صاحب کی بات کر رہا تھا. تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کیا ہوتی ہیں یار؟ خواتین تو پاکستان کی اور خواتین اکبر دیکھیں, ہر معاشرے کی نا اپنی ویلیوز ہوتی ہیں, اپنا ایک انداز ہوتا ہے. میرا خیال ہے میری تو ساری پولیٹیکل پارٹی سے انکلوڈنگ عمران خان سے جتنی بھی پارٹی ایز اے سٹیزن ایز اے انسان ایک ہی اپیل ہے کہ یار آپ اپنی ٹریڈیشن کو, چلو میں کوئی علامہ نہیں بنتا, آپ جو مرضی کریں, پولیٹیکل کنفرنٹیشن جاری رکھیں, لڑتے ہیں جو مرضی کریں ایک دوسرے کے لیے. یہ خواتین کے ایشو کو میرا لے باہر. بالکل. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی, جو انہوں نے ایک تو باڈی لینگویج ابھی تک, مطلب یہ بات بہرحال قابل تعریف ہے کہ ابھی تک ان کی جو ہے نا وہ باڈی لینگویج وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں
لوٹوں گا اور وہاں پہ جو باتیں ساری ہوئی ہیں، لیکن ایک لینی ہے ایک امپورٹنٹ نیوز کے لیے. اسٹے ود اس. زمان پارک میں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی جرنلسٹ کی، اس کی بات کر رہے تھے. وہاں پہ ملک صاحب ایک تو اتنا کچھ یہ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو معاملات ہوئے ہیں، جو پرچے پاکستان تحریک انصاف، لیڈرز، اوور آل چیئرمین تحریک انصاف، اس کے باوجود ہز باڈی لینگویج واز ویری ریلیکسڈ. تو آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے تقریر کرنے کے لیے عمران خان نے سٹارٹ کی اور کہنے لگے میں یہ تقریر اس لیے نہیں کرنے لگا کہ میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کروں. مطلب اس میں بھی ایک ریلیکس. میرا اپنا ایز اے ہیومن میں بات کروں، جب خان صاحب گرفتار ہوئے نا، میرا خیال تھا کہ ہی شوڈ ناٹ گو فار بیل. اگر وہ آرام سے جیل میں بیٹھتے، اپنا کوئی ڈبے والا دودھ شودھ پیتے، ریلیکس رہتے، اچھا کھانا شانا کھاتے، کوئی مینٹل ورک کرتے. دنیا کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپس آئی ہیں نا، انہوں نے گرو جیلوں میں کیا ہے. انٹلیکچوئل کام انہوں نے وہیں پہ کیا. آپ فیض کی شاعری دیکھ لیں، منڈیلا دیکھ لیں. خان کو پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی جیل کو زیادہ ہی کوئی الرجی کا جتنا نقصان ہوا نکلنے کے بعد وہ جیل میں رہتے تو شاید میرا تو ہے خان صاحب کا کوئی سائیکولوجیکل جیل سے کوئی چکر ہے، جبکہ دنیا میں جو تھوڑے سے بھی ریولوشنری لیڈر ہیں سب کی جیل سے بڑا رشتہ رہا ہے. بہرحال میں ایک بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بڑے قریبی ہیں خان صاحب کے، سارے جانتے ہیں، اب جانتے ہیں، مناسب نہیں ان کا نام لیں. ان کے مطابق خان واز مچ مور ریلیکسڈ. خان میرا لئے خان میں دو وجہ ہیں. یا تو کوئی اندر جو ہماری تو ایک مینٹیلٹی ہے نا، ہم نے تو ہمیشہ نیگیٹو سوچنا ہے، یا تو کوئی مکمکہ ہو گیا، ایک یہ پاسبلٹی ہے. مگر میرا خیال ہے کہ خان از اے گریٹ ایکٹر ٹو. خان صاحب کی جو باڈی لینگویج پہ کمانڈ ہے اور جو کانفیڈنس کی ریفلیکشن ہے، میرے لیے وہ کرکٹ کھیل کے نا ایک چیز آ گئی ہے، سمجھ گیا کہ میں اگر میچ ہار بھی رہا ہوں نا تو میں نے سامنے کو یہ نہیں بتانا کہ میں میچ ہار رہا ہوں. وہ ایک ہوتی ہے لوزنگ سائیکالوجی. جس طرح آپ پریس کانفرنسز دیکھ لو، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 3 منٹ بولے گا، 3 منٹ پہ 25 منٹ پہ رونا ہے، رو کے پھر آنسو صاف کرنے ہیں، پھر آپ نے گیت سنانا ہے. وہ ایک خان کی خوبی ہے. باڈی لینگویج انتہائی کانفیڈنٹ ہے، فلوئنسی جو لفاظ ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، اور میسیج بھی ساتھ دیا ہے، ہوپ آ رہی ہے. پتہ نہیں آگے کیا. اچھا ایک خان صاحب نے کل امید ظاہر کی ہے کہ ابھی بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے جس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ہو سکتا ہو، میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک ذاتی طور پہ ریشنلی سوچوں، عقل سے سوچوں، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے، کون سا، کیا معجزہ، کیا معجزے. تو تمہارا خیال ہے 2018 میں معجزہ نہیں ہوتا خان وزیر اعظم بن گئے؟ کیسے؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا. بھائی اس سے زیادہ نہ بات کرنا میرے سے. معجزہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا. کیا معجزہ ہوا؟ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں تھا، ایک بندہ پارٹی جس نے اسی تھے عمران خان. میں نے کئی لوگوں کو ہاتھ دکھائے، کئی نجومیوں کو میں نے سنا وہ ایک ہی سوال کرتی تھی ان کی مسز اور خود کہ میں وزیر اعظم بنوں گا کہ نہیں. تو سب نے کہا جی معجزہ ہوگا، وزیر اعظم بنیں گے، اور بن گئے. دوبارہ بھی ہو سکتا، دوبارہ ہونے لگا. یہاں پہ اس شو میں تو نہیں، میں عارف بھٹی کے ساتھ 3 سال شو میں کرتا ہوں. میں واحد بندہ تھا، میں کہتا تھا ایک معجزہ ہوگا، اسحاق ڈار بھی واپس آئے گا، نواز شریف کی حکومت بھی آئے گی. یہ سارے کہتے تھے یہ ہم سے زیادہ بڑے جنریشن، اور کانٹا لگ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ anything is possible. Still anything is possible. دیکھیں میں نے اعتزاز احسن صاحب سے ایک چیز سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چیز گزر گئی ہے اس کے علاوہ آپ کسی چیز کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. آپ سرٹنٹی صرف اس چیز میں بتا سکتے ہیں کہ کل ہفتہ تھا جو گزر گیا. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں معجزہ ہو بھی سکتا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو امید ہے ابھی بھی، خیر وہ رکھنی چاہیے ہر معجزہ، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ساتھ ایک اور انہوں نے جو کل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میرے ساتھ میں بھٹو ٹو بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آف واٹ ہیپن ٹو بھٹو، ان کی ذاتی زندگی. دیکھو جی اس وقت 2-3 چیزیں، پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، نااہلی، قید، یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس حکومت کو ایک چیز پتہ ہے، اب پتہ نہیں جو ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں اس حساب سے یہ اگر بہت بھی لینینس دکھائے نا، اگر انٹرنیشنل پریشر کو بھی ڈر جائیں تو وہ دہشت گردی عدالت میں خان صاحب سے نااہلی بھی پکی ہے. کتنے سال کی سزا؟ نہیں وہ بعد میں آتا ہوں. نااہلی بھی پکی ہے اور گرفتاری بھی پکی ہے. جو سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی مطلب پرسنل بات نہیں کر رہا. آگے آتے ہیں ملٹری کورٹس. ملٹری کورٹس میں الفاظ نہیں یوز کر سکتا، یا جان آپ کی جائے گی یا عمر قید ہے جو آپ پہ جو کیس ہے. تو اس میں خان کا جو یہ کہنا بھٹو ٹو، اس کی بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک لاجک ہے. ایمن خان نے یہ بات کی. لیکن دیکھیں نا، مجھے صرف یہ ہوتا ہے ایک کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر. یہ والی کہ بھٹو والی بات اپنی جگہ پہ، کیونکہ یہ سب معاملہ تو دوسرا جو معجزے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے مائنس کر دیں گے، میں ان کو نہیں چاہیے ہوں. اکبر بڑی پرسنل سی آبزرویشن دیتا ہوں. میرے ہمارے جو لیڈر ہیں نا، یہ کوئی اتنے نظریاتی لوگ نہیں ہوتے. یہ ہر ایک کے لیے نا، سب کے لیے تھوڑا تھوڑا نا
چورن بھیجتے ہیں, کسی کو کھانا دے دیتے ہیں, کسی کو چنے دے دیتے ہیں, کسی کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ سب کا دیتے ہیں. دیکھو اس پریس کانفرنس میں کانفیڈنس بھی ہے, معجزہ بھی ہے, جس کو معجزہ اچھا لگتا ہے وہ لے لے, اور ساتھ جو تھوڑے سے ریولوشنری ہیں ان کو ڈرا بھی دیا کہ آئی کین بی پٹو. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک ہی میٹنگ میں سارے میسیجز دے دیے, اور اس میں صلح کا بھی میسیج جو ہے نا ان کے جواب میں انہوں نے یہ خان صاحب نے صلح کا بھی میسیج دے دیا, امن کا بھی میسیج دے دیا, امن کا بھی میسیج دے دیا, اور ساتھ پھر باجوہ صاحب بھی یاد آ گئے کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, سارے میسیجز ہیں. تو ہماری جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے نا اس میں ون نیس نہیں ہے, وہ ایک فریج ہے, اس میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں بھی سارا کچھ لے لو, اسی سے آپ ہمارے لیڈر کو موسٹ انٹیلیجنٹ بندہ بھی ثابت کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک کامیڈین بھی ثابت کر سکتے ہیں, آپ اس کو بڑا دانشور بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو ہماری جو پولیٹیکل میرے ٹریننگ کی اتنی ہاچ پاچ ہوئی ہے کہ سارا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وقت میں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں وہی کہہ رہا تھا کہ ڈفرینٹ سوال ہوئے ہیں, ان کے کانٹیکسٹ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا آگے, اچھا بات چیت کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے. مطلب وہ خود بتایا انہوں نے, کرنل ہاشم ڈوگر چھوڑ گئے ہیں پی ٹی آئی ویسے پرسوں, کل خان صاحب نے بتایا کہ ان کے تھرو وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے انہوں نے بات کی, پیغام انہوں نے پہنچایا. آپ ایک نام بھول گئے, صدر پاکستان کا بھی کہا ہے, صدر پاکستان کے بھی کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ فون نہیں سنتے, صدر کا فون نہیں سن رہے, صدر کا فون نہیں سنتے ہمارے. تو صدر کو یار تم اپنا فون دے دو, تمہارے فون سے کر لے تو کیا خیال ہے, وہ تو وہاں پہ اگر واجبہ وہ اٹھا لیں گے. بیس کالے مارا کرے ہیں, بیس کالے مارا کرے. نہیں میرا مطلب ہے اگر صدر صاحب کسی اور کا فون بھی تو لے سکتے ہیں نا, اگر میرے نام پہ فون آ رہا ہے تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا فون بدل لیں. اچھا میں سمجھ گیا ہوں, میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فون کریں, فون نہ اٹھائے, آپ کو پتہ ہو اس نے پیسے دینے ہیں, تو آپ مجھے آپ کہتے ہوتے نا میری کال کریں ذرا, اچھا اچھا صدر کو یہ کرنا چاہیے, وہ صدر کا فون نہیں اٹھاتے, کسی اور کے فون سے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے آگے یہ. اچھا امریکہ شمریکہ بھی بیچ میں سے وہ بھی مائنس سارا کچھ, وہ فیصلہ ہو گیا. دیکھو نا خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, خان صاحب نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے, خان صاحب نے ہر چیز, ایبسلیوٹ ناٹ بھی رکھا ہوا ہے, مطلب کیا میں کہوں, ہر چیز ہے خان صاحب کے خانے میں, ہر چیز ہے. اچھا نہیں اس میں ساتھ دوسرا جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, اس میں سے چند لوگوں کا ان کو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس بھی ہوا ہے, کہ شیریں مزاری کا مجھے افسوس ہوا ہے. ویسے ٹو بی آنیسٹ ود یو نان پولیٹیکل بات ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹیکلی ہیڈ ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ اس طرح نہیں آنا چاہیے کہ آپ کہ کوئی 200 بندہ چھوڑا آپ ایک کا نام لیں, آپ یہ کہتے ہیں جس نے بھی مجھے چھوڑا ہے مجھے اچھا نہیں لگا. میرا تو خیال یہ ہے, میں سمجھتا ہوں میرا خیال نہیں, وہ یہ ہے نا, انہوں نے سب کو یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا. بہت ساری چیزوں پہ تو انہوں نے کہا کہ اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, یہاں پہ تو ان نون چہرے بھی آ جائیں گے, آپ الیکشن کروائیں, تحریک انصاف جیت جائے گی, ووٹ بینک تحریک انصاف کا پڑ رہا ہے. اس میں سے انہوں نے کچھ لوگوں کا کہا ہے کہ ان کا مجھے جو ہے نا, جناب کو مجھے کمنٹ چاہیے, مجھے بتاؤ کہ فواد چودھری کی مسز کا جو ٹویٹ تھا کہ سر آپ ہمیں بھول ہی گئے, ہم بھی تو یہ ساری سزائیں کاٹ رہے ہیں, یو تھنک شی از ناٹ لاجیکل. اگر ایک بیوی ہے, اس کا خاوند کو پکڑا گیا ہے, تو جو ہیڈ آف دی پارٹی ہے اس کا نام ہی نہیں لے رہا, تو وہ یہ ٹویٹ کرنے میں تصویر انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی, تصویر کے اندر وہ تمام لوگ تھے, نام لے کے اس پہ ٹویٹ نہیں کی. خیر یہ ان چیزوں میں کیا ان کا کیا اتنا وہ کرنا, لیکن فواد چودھری کا بھی افسوس ہوا ہے عمران خان صاحب کو, کل انہوں نے کہا ہے. اچھا کل ہوا ہے, اور آج کل ویسے ان کی میں نے تھوڑا سا اور یہ تو ان کی, اچھا ایک جاتے جاتے ہمیں یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, تو انہوں نے میرا کچھ گھنٹے کے لیے چھوڑی تھی. آج کل وہ اپنا جہانگیر ترین صاحب سے کمیونیکیشن ان کی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں, جس طرح ہم نے سگریٹ چھوڑ دی یار آج چھاڑ دیتے ہیں. نہیں وہ کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں میں چھوڑ دی. میں ایسا بالکل کچھ نہیں کر رہا, میں سیاست سے بالکل پرے ہوں. یہ کل رات کو انہوں نے ٹویٹ پھر کی ہے, یعنی میں کوئی زندگی میں 2 ملتے نہیں ہوتے بعد پھر چھڑ دیتے ہیں, مل کے پھر 2 لاکھ دفعہ سگریٹ چھوڑے ہیں. آج خیرلا دن آئی نہیں, وہ کل پھر پی لیتے ہیں. سب سے آسان کام ہے. مجھے لگا انہوں نے ایک دن کے لیے چھوڑی ہے سیاست, کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں گھنٹوں کے لیے چھوڑتے ہیں. اچھا گھنٹوں کے, جی گھنٹوں کے لیے چھوڑتے ہیں, پھر دوبارہ کچھ نہ کچھ چھوڑتے جاتے ہیں, یہ چھوڑتے جاتے ہیں, پنجابی سے مطلب چھوڑی جاتے ہیں یار. لیکن اوورآل ملک صاحب یہ سب معاملہ تحریک انصاف آگے جو ہمارے وہ دوست جو آج کل شیر و شکر ہیں ایسے کر کے, وہ کہندے نے ویکھ دے جاؤ اینج ہو جائے گا تونج ہو جائے گا, بچنا کچھ نہیں. جو بیانات دے رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور پوری کیبنٹ, اور جتنا درد ان کے دل میں اب محسوس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوئے 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 انہوں نے تو یہ کر دیا, وہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. مطلب ان کا صرف یہ ہے کہ یہ کسی طرح سے کرش کر دیں عمران خان کو, تحریک انصاف کو. خان صاحب کو خود بھی لگتا بھی ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مطلب آئی ایم ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر جو نا ممکن جتنا بھی کرش کیا جا سکتا ہے, کچلا جا سکتا ہے میری پارٹی کو, مجھے وہ کیا جائے. اس کے تو پھر فیوچر آگے آپ کیا؟ میں فیوچر پہ آتا ہوں, مگر میں ایک کریکشن چاہ رہا ہوں, آپ گرامیٹیکلی کریں. آپ یہ مت کہیں کتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں, آپ کے باقی کتنے رہ گئے ہیں, پہلے تو یہ کریکٹ کریں, کیونکہ 90% سے زیادہ چھوڑ گئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں
فیوچر جناب مطلب یہ ہے میں کر دوں چھوٹی سی بات, اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایوری ون مطلب ایڈمٹس عمران خان کی پاپولرٹی. اچھا آپ نے ایک سوال کیا اس کے باوجود کہ جی پارٹی کا یہ چھوڑنے والا یار یہ پاکستانی نظام کو ابھی تک یہ بات بنیادی سمجھ نہیں آئی. ذوالفقار علی بھٹو 5 جولائی 77 میں اس کی حکومت ختم ہوتی ہے, 4 اپریل 79 کو اس کو پھانسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد 5 حکومتیں بنی ہیں پیپلز پارٹی. کتنی؟ 5. نواز شریف پہ ٹیررزم کا کیس لگا, جہاز اغوا کرنے کا کیس لگا, پتہ نہیں اس کو عمر قید ہوگی تو کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا. پاکستان کے 5 آرمی چیف جس نے لگایا اس کا نام ہے نواز شریف. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک عالمگیر فیکٹ ہے. آپ سیاستدان کو صرف سیاسی طور پہ مار سکتے ہیں. خان کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ مہنگائی ختم کر دیں, بے روزگاری ختم کر دیں. میں ایک پازیٹیو بات کر رہا ہوں, پاکستان میں لوگوں کو خوف دے دیں. آپ کہ جی الیکشن کریں, خان مر جائے گا, میں خدا نہ خاصا وہ نہیں پولیٹیکل مر جائے گا. یہ میری بات لکھ لو. اس کنڈیشن میں میں کہتا ہوں یہ لوگ 25 دفعہ پریس کانفرنس کر دیں ہم چھوڑیں یا تحریک کرتے جائیں. یہ حالات رہیں گے جہاں پہ اس طرح مہنگائی ہوگی, اس طرح مایوسی ہوگی, ووٹر کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالے گا. اور یہ آپ ایک چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ووٹر ہے جو وہ نوجوان ہے. نوجوان کا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. اس کو پہلی ایک ہی ہوپ زندگی میں ملی ہے, وہ عمران خان سے ملی ہے. لیکن آئی ڈس ایگری, میرا حال ہے عمران ہیز نو پلان, یہ میرا ذاتی رائے ہے. مگر ہی ہیز اسٹیبلش سم تھنگ کہ میرے پاس ہوپ ہے, میرے پاس وہ جادو ہے کہ میں 1 کروڑ مکان بنا دوں گا. آپ جو ووٹر پہنچ گیا ہے فرینچائز کی ایج کو, یعنی کہ ووٹ کر سکتا ہے, وہ اب بالغ ہے, آپ اس کو سسٹم میں سے کیسے؟ چلو میں تمہاری جنریشن کا سوال تم سے کرتا ہوں. میں تو تمہیں کھل کے بتا رہا ہوں, میرا زندگی کا ایکسپیرینس کہتا ہے اگر آپ نے پولیٹیکلی زرداری اور بے نظیر کی کارکردگی سے پیپلز پارٹی کو مار پڑی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کارکردگی مجھے بتاؤ عمران کارکردگی کا معاملہ ہی نہیں نہ آ رہا یہاں پہ. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ نگران حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر, غیر قانونی غیر آئینی ہے نا اس وقت, لیکن بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کورٹ اس کا کچھ نہیں کری. ایک مجھے بات صرف شہین نے نہیں بتایا کہ پاکستان میں آئین ہے ہی نہیں. کل آپ کو یاد نہیں اپنے ہمارے شو میں انہوں نے فرمایا, وکیل صاحب نے, انہوں نے کہا پاکستان میں آئین تو ہے ہی نہیں. اچھا یہ ہو گیا, یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اب یہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے. یہ نگران حکومت ہے, اٹ از ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. وہ جو کرتی جائے, سیاہ کرے سفید کرے. اگلی بات, عمران خان کو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کل جو ملاقات کے اندر انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا مجھے اکتوبر میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے. اکتوبر کے الیکشنز کا مطلب ہے آئین پاکستان کے مطابق الیکشن ہونا. پہلے جو 30 دن والا 90 دن والا معاملہ تھا وہ تو نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ جو کہ اب اینڈ آف ٹرم کے اوپر بنتے ہیں الیکشن ہونا, وہ بھی نظر نہیں آ رہے. عمران خان کو میں بات نہیں کر رہے. میرا جو پوائنٹ ہے نا, سر اناؤنس کر دینا پھر. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ میرا پوائنٹ ہے, میرا مجھے اس پہ شک ہے. خان کی پارٹی چھوڑ گئی ہے ساری, اس پہ مجھے کوئی شک نہیں. مگر مجھے یہ شک, ابھی مجھے نہیں پتا کہ ووٹر کیا رسپونڈ کرے گا. ووٹر نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ الیکشن کراؤ گے تو رسپونڈ کرے گا نا. یہ عمران کا یہی تو کنسرن ہے. اب ہو یہ رہا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اس حکومت کی خواہش ہے, اور وہ خواہش میں آپ کو کوئی خبر نہیں دینے لگا. وہ مریم بی بی کو 100 دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, وہ ہونے جا رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر بھی دیتا ہوں. وہ یا دہشت گردی کی عدالت کرے گی یا ملٹری عدالت کرے گی, آٹومیٹکلی انصاف ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو عمران خان صاحب بھی نااہل ہو جائیں گے, کیونکہ ہم مساوات کے لوگ ہیں. پیار کا وعدہ 50-50 برابر ہوگا. پھر ان کو سزا ہوئی تھی, اس کو بھی سزا ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے ایک جگہ پہ کرپشن کے کیسز, وہ جو مرضی کو, مریم بی بی آن ریکارڈ ہیں, مریم بی بی آن ریکارڈ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے نظام نے وہ برابر ہونا چاہیے. آپ کو ترازو کی بات کی ہے, تو عمران تو جس سچویشن میں آگے آٹومیٹکلی وہیں نہیں آگے نااہلی نظر آ رہی ہے. نواز شریف کو واپس آنا اور پھر وہ نہیں, وہ فلم بعد میں چلے گی, پہلے یہ کام ہوگا تو پھر وہ بند. اچھا نہیں, وہ فلم بعد میں چلے گی. لیکن مجھے نا آپ کی بات سے یہ تو ہم سب نے سنا ہے, سب دیکھتے رہے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے, یہ ہونا وہ ہونا. یہ بڑی زبردست بات ہے, بڑی لاجیکل بات ہے کہ مریم بی بی جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ پورا بھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا صاف نظر آتا رہا ہے کہ ان کے جلسہ گاؤں میں جگہ نہیں تھی رہتی, پورا شہر بھر جاتا تھا ان کو سننے کے لیے. اور اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے ان کی, اتنی زیادہ ایکسیپٹنس ہے یوتھ کے ساتھ, پاکستان کی پاپولیشن کے ساتھ, اور اتنے لوگ خوش ہیں ان کی حکومت کی پالیسیز سے کہ پھر سب کو یہ بات ماننی پڑے گی. مریم صاحبہ کا جو مطالبہ ہے نا, کیونکہ وہ اتنی ماشاءاللہ اسٹرانگ سٹینڈنگ رکھتی ہیں. تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں تمہارے مذاق کو بھی نہیں سمجھ رہا. کہ کون سا مذاق سر, میں یار اتنا نہ کر. اب میں اتنی پاپولر ہے ماشاءاللہ, ایسے بندے کی تو بات ماننی پڑتی ہے نا. پھر آئی ایم سیریس. ترازو کے پلڑے 2019 میں, یہ میری رائے ہے, یو کین ڈس ایگری,
دیکھو پاکستانی پولیٹیشین جو بھی ہے نا، جو طاقتور کے سامنے آئے گا نا، یہ اس زمین کی مٹی میں شامل ہے. آپ کا ہیرو ہمیشہ کمزور نہیں ہوگا. اگر وہ طاقتور کو للکارے گا نا، یہ لکھ لو میری بات، یہ میں اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جب اس خاتون نے، مریم نے جب کہا کہ ووٹ کو عزت دو، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں شی واز ویری پاپولر. میرے بالکل شی واز کریکٹ اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. پھر وہ جب ریپلیس عمران خان نے کیا کہ پاکستان کے لوگوں کی بات سنو، میرا جو آرگومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ نہ عمران خان کے ساتھ ہیں، نہ مریم کے ساتھ ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہیں. وہ لوگ اپنی منزل تلاش کر رہے ہیں. وہ ایک ایسا پاکستان تلاش کر رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہو، جہاں پہ نظام ہو، جہاں پہ خوشحالی ہو. وہ تو ٹھیک ہے، میں تو بات کر رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو مطالبے کرتی ہیں، وہ جس طرح سے جتنے تیزم تیز دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پورے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ she has a lot of weight. مریم صاحبہ کی ایک تاریخ تو کرو نا، بے ایمانی نہیں ہے. شی از آن دی فیس، شی از آن دی ریکارڈ. وہ ایک سال سے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف تب ہوگا. بلکہ نواز شریف وہ یہ کوئی دعا نہیں کر رہی ہوتی، وہ کہ اللہ کرے کہ یوں ہو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منافقت نہیں، وہ سیدھی بات کرتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ رہے نواز شریف صاحب نے کل پرسوں کو لنڈن سے جو بات کی ہے، ہی کرٹیسائز دی، انہوں نے کہا میرے ساتھ عدلیہ نے انصاف نہیں کیا. تو ان کی پوزیشن کلیئر ہے. میں آپ کو جو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کریں سر، وہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی فی الحال جو مرتا بندیال صاحب، سپریم کورٹ نے ایکچولی وہ جو رولز اینڈ پروسیجر چینج ہوئے تھے، اس میں جو ایک شک رکھی گئی کہ آپ کو پریویس جو فیصلے ہو چکے ہیں ان پہ بھی اپیل کا حق جو ملے گا، ملنا چاہیے نواز شریف صاحب کو. 30 days ہے اس میں. جہانگیر ترین بھی آ رہا ہے نا، جہانگیر. اس کی وجہ یہ ہے بھائی اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس ہے نا. اگر وہ ان کو اگر پارٹی بنانی ہے تو ہی شوڈ بی پارٹ آف دی اسمبلی ٹو. تو وہ دونوں جو پاکستان کے جو بڑے اس وقت فیسز ہیں، دونوں رحم و کرم پہ ہیں. اسی جو آپ جو عدلیہ میں جو چینج ہوئی ہے، اسی قانون کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے نا مریم نواز صاحبہ کو. صرف کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. وہ ایک جنرل صاحب کا نام لے کے کہتی ہیں، دو کا ہی کہتی ہیں، لیکن ایک پہ تو زیادہ تنقید، جنرل فیض پہ انہوں نے زیادہ تنقید رکھی ہوئی ہے. یار ان کی گورنمنٹ ہے اس وقت، اور پوری ایک سب جتنی حکومت کے اندر 12 13 14 جتنی بھی پارٹی ہیں، یہ سب جو حکومت کر رہے ہیں، یہ سب مل کے ایک پیج پہ آئیں اور جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ریورس کروائیں. بالکل جو غلط فیصلے ہوئے لیکن جنہوں نے کروائے ہیں ان کو بھی تو پکڑیں. وہ ٹائم کب آیا؟ آپ دانشور نہ بنو. عمران خان صاحب میرے کانوں میں ہے، وزیر اعظم جب تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا، جو فون سنتی ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے، یہ ریاست کی حفاظت کرتی ہے. اس چیز سے کیا لینا دینا؟ میرا مطلب میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کے یہ کہہ رہا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہونی ہے، تو جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ خراب کی تھی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ انقلابی ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب خان صاحب کہنے جی ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے، وہ منصور خان کو انٹرویو میں سنا ہے، انہوں نے کہا یہ ان کا حق ہوتا ہے. وہ میں وزیر اعظم ہوں، اگر مجھے وہ نہیں. اور عمران خان صاحب کو اس سے رجوع کرنا چاہیے کہ میں غلط تھا اس وقت، یا آپ غلط ہے. ہاں ظاہر تو میرا تو کریکٹر کدھر گیا نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں پولیٹیشین کاش کے ہم یہ ملک بنا تھا قائد اعظم کی ایک کوالٹی. پروڈیوسر صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بیسیکلی ملک کی سیکیورٹی کی بات کی تھی. عمران خان نے جب کہا تھا نا آڈیو، کل قادر نے کیا کہا؟ بالکل ملک کی سیکیورٹی، ہم تو سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں. تو پھر آرگومنٹ تو پھر آپ جب ایک جگہ پہ اجازت دیتے ہیں تو وہ بلینکٹ اجازت. میں جو ایک چھوٹا سا فکرے کی اجازت چاہ رہا ہوں، قائد اعظم کے بارے میں 10,000 لوگوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے. ان پہ ایک چیز سب نے لکھی تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کا جو اصول ہے وہ ہر پوزیشن پہ اصول ہے. وہ اپوزیشن میں بھی وہی اصول ہے، حکومت میں بھی یہ اصول ہے، مسلم لیگ نون میں بھی وہی اصول ہے. یہ اس طرح کی ہمیں لیڈرشپ چاہیے. انٹیگریٹی جو آپ ہیں وہ نظر آئے نا. جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اب خدا نہ خواستہ میں مطلب نہیں وہ اس طرف جانا چاہ رہا، نون کی آج حکومت ختم ہو جائے نا تو انہوں نے ساری عمران والی پوزیشن لینی. جی یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں جینے نہیں دیتی، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتی. تو یار یہ کیا کہاں کی سیاست ہے؟ ایک پوزیشن لو، وہی سیاست کرو، اسی کو حکومت میں لے کے آؤ. اچھا آج تھوڑا سا یوم تکبیر کی بھی بات کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ، یہ دن جو آج کا دن جو تھا 28 مئی کا، اس نے جو جتنا اسٹرینتھن پاکستان کو جو ہوا پاکستان، وہ ان ایٹمی تجربوں کے بغیر پاکستان نہیں ہو سکتا تھا. تو اس میں وی مسٹ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. بھٹو صاحب کے دور کے اندر یہ سٹارٹ ہوا. یہ 76 میں بھٹو نے کیا تھا، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے. وہ جہاں سے کیا تھا وہ ملتان تھا. ملتان کے کور کمانڈر جنرل ضیاء صاحب تھے. وہاں پہ خیمے لگا کے، دنیا کو کسی کو نہیں پتا تھا، وہاں پہ سائنٹسٹ بیٹھے ہیں اور یہ دنیا کا پہلا جو اسلامی ملک ہے اس کا ایٹم بم کا پلان بن رہا ہے. بھٹو انڈرسٹوڈ نا، دنیا کا پتہ تھا. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ملتان میں وہ بیٹھے ایسے خیمہ لگا کے وہاں پہ ڈسکشن کی. اور بھٹو کو یہ کریڈٹ ہے، اس میں ڈاکٹر قدیر بھی شامل ہیں. ان کو ہالینڈ سے بلوایا.
یہ اسکالرشپ وہاں تھے، ان کو واپس بلایا، ان سے کہا کہ یہ تمہارا ملک ہے، واپس آؤ، یہ کام کرو. اور یہ بھٹو کا ویژن تھا. پھر بھٹو کو سزا بھی تو پھر بڑی اعلیٰ ملی. نہیں خیر اس کے بعد جنرل ضیاء نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور بہت پریشر تھا اس وقت، وہ جس نے بھی جو بھی ہوا، لیکن وہ سب نے مل کے ڈیسیژن کیا. لیکن نواز شریف کی گورنمنٹ ماننی پڑے گی ہماری، ہم بڑی، میں بھی کرٹک ہوں، ہم اپنی ریاست پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، مگر میرا خیال اگر کوئی کنسسٹنسی اس ریاست نے دکھائی ہے نا، چاہے وہ بے نظیر آئی ہیں یا نواز شریف آیا یا بھٹو آیا یا جنرل ضیاء آیا، فوج آئی ہے، مگر ایک پالیسی جو رہی ہے، میری عقل جو کہہ رہی ہے پاکستان کی ساری ہسٹری میں صرف ایٹم بم پہ کنسنسس نظر آیا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں. بالکل صحیح. مگر اس میں تھوڑا سا میں 2 پوائنٹس کہوں گا. میرا خیال ہے ہم نے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ میرا خیال شاید ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. ہم نے جو اس کا جو کرنے والا تھا اس کو شاید وہ کریڈٹ نہیں دیا، وہ رسپیکٹ نہیں دی جس کا وہ ڈیو تھے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ اس دنیا سے پرسکون نہیں گئے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اور دوسرا ایک اور میں آرگومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا خوش نصیبی ہے کہ پاکستان از ان دی سیف ہینڈس، پاکستان سیکیور ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. کاش کہ اب یہ ریاست آگے پاکستانی لوگوں کی مضبوطی پہ کام کرے. جس طرح ہم نے اس ملک کو محفوظ کیا ایٹم بم بنا کے، اسی طرح ہم لوگوں کی صحت پہ بھی محفوظ کریں، ہم لوگوں کی تعلیم کو بھی محفوظ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب بیکاز دیٹ وی آر دا اونلی اسلامک کنٹری وچ از این اٹامک پاور، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تو ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم پہلے اتنا شاید معاملہ اور جیو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہوگا، لیکن بیکاز آف دس نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیٹ وی ہیو اٹینڈ، اب دنیا کو بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کھٹکنا بھی شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان سے بار بار. نہیں، میں کوئی ملٹری ایکسپرٹ نہیں، میرا انڈیا پہ کئی دفعہ آئی ٹو آئی ہوا ہے. یہ تو مطلب آپ کو آف دی ریکارڈ تو نہیں، 2002 میں یاد ہے مشرف کے زمانے میں. تو ایک چیز تو ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم نے ہمیشہ انڈیا کو 5 دفعہ سوچنا پڑا. بالکل ٹھیک. یہ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو کام رکھے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات.